السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قصہ میں آپ کو سنا رہی تھی، میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ نے حضرت یعقوب سے اجازت لے کر ایک جنگل میں لے کر آئے اور پھر انہوں نے آپ کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ اور جب انہوں نے آپ کو دھکا دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ایک سائڈ پہ ایک پتھر پر بٹھا دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کی ایسے ہی مدد کیا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب وہ لوگ چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے تو انہوں نے آپ کی جو قمیض تھی اس پر بکری کا خون لگایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، ہم اس کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے، اور جب ہم واپس پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خون میں لت پت کرتا دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھیڑیا کتنا عقل مند تھا کہ وہ یوسف کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گیا، لیکن وہ کرتا پھاڑنا بھول گیا۔ اس پر سب بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی چالاکی جو ہے اس کو بھانپ چکے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت صبر کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ خاموش ہو گئے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک قافلہ جو تھا مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کے ایک آدمی جس کا نام مالک بن زع خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کیونکہ قافلے والوں کو بہت پیاس لگ رہی تھی، اور اس نے کنواں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زع نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ بے ساختہ چیخ اٹھا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت غلام ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے، اور وہ خوشی خوشی چیختا ہوا اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہیں دھکا دے گئے کنویں میں تو وہ روزانہ جنگل کا چکر لگاتے تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کون لے کر جاتا ہے، یا آیا وہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے، مورخین کہتے ہیں کہ وہ جب دیکھ رہے تھے کہ ان قافلہ والوں نے انہیں نکال لیا ہے کنویں سے تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو انتہائی نافرمان ہے اور بیکار ہے، تو اس کے ہمیں معاوضہ دو اور پھر تم اسے اس شہر سے بہت دور لے جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے بچوں پھر کیا ہوا؟ ان کے بھائیوں نے انہیں 20 درہم میں فروخت کر دیا اور خود وہ اپنے گھروں کو چل دیے۔ لیکن بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس نے جو قافلے کا وہ غلام تھا جس نے ڈول ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس کے قافلے والے بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو یہاں سے بہت دور لے جا کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا اور ان کو مصر کے بازار میں لے جا کر انہوں نے ان کی بولی لگانا شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید ملیک تھا، اور اس نے اپنے وزیر اعظم غطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر تک یہ بات پہنچی کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت ہونے کے لیے آیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے جا کر بازار میں بولی لگا رہے ہیں، تو عزیز مصر کو بھی شوق ہوا کہ میں کیوں نہ جاؤں، تو لہٰذا عزیز مصر جو تھا وہ بھی اپنا بہت سا مال لے کر بازار میں چلا گیا۔
تو عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کو وہ بہت اچھے لگے، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور اتنی ہی مشک دے کر ان کو خرید لیا۔ اور انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ بہت پاک بچہ ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ان کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور یہ مجھے بہت پسند آیا، اور تم اس کو گھر میں رکھو اور اس کو بہت عزت کے ساتھ رکھنا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے کر گئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بعض مورخین نے 13 برس اور بعض مورخین نے 17 برس بتائی ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کا کیا بنا اور زلیخا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی